عوام میں خوش آمدید. میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ابھی بھی جاری ہے. سیاسی جماعتیں سیاسی لڑائی سیاسی میدان میں لڑنے کے بجائے عدالتوں میں گئی ہوئی ہیں اور وہاں پر ان مقدمات کا ایک دوسرے کو شکار کر رہی ہیں. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں پر پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. مشرقی سرحد پر، مغربی سرحد پر، بھارت کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ معاملات پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی حال ہی کی جو خبر ہے بھارت کے حوالے سے وہ کلبھوشن یادو کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کی درخواست ہے جس میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اس سزا پر عمل نہ کرے جو کلبھوشن یادو کو دی جانے والی ہے. لیکن پچھلے 11 دنوں میں جو سب سے زیادہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے وہ سول اور فوجی تناؤ ہے جو شروع ہوا وزیر اعظم ہاؤس سے ایک سمری کے لیک آؤٹ ہونے پر اور اس کے جواب میں گھنٹے بھر کے بعد ISPR کی ٹویٹ سے. پچھلے 11 دنوں میں ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے کئی سیاستدانوں نے جس سے سیاسی موقع پرستی کا مظاہرہ کیا وہ بھی عوام کے سامنے ہے. ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. آج یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے سربراہ اور تجزیہ کار رؤوف حسن صاحب. رؤوف حسن صاحب اکثر ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آج وہ ان تمام معاملات پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. ان کے علاوہ کالم نویس اور تجزیہ کار جناب زیغم خان وہ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک ہوں گے اور کچھ ہی دیر بعد سینئر صحافی ڈان اخبار سے تعلق ہے باقر سجاد سید وہ بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوں گے. بغیر وقت ضائع کیے سب سے پہلے رؤوف حسن صاحب ہم بات کرتے ہیں جو تازہ ترین جو معاملہ ہے. پچھلے 10-11 دنوں سے ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے. وہ معاملہ جو ایک سمری اور ایک ٹویٹ سے شروع ہوا آج جو ہے وہ ٹویٹ جو ہے وہ اپنے خاتمے کو پہنچا. جس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہوا اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ معاملہ ختم تو ہو گیا جی، اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ جو سچویشن اس وقت جس کا احاطہ آپ نے بھی کیا اپنے انٹرو میں، جو اس وقت ہمارے بارڈرز کے اوپر جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ اس قسم کی اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز کے درمیان اس قسم کے ڈفرینسز کو شاید ہم ٹالریٹ نہ کر سکیں. ہمارے لیے سچویشن جو ہے بارڈرز کے اوپر اور ریجن میں بہت مشکل سے مشکل تل ہوتی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ تمام انسٹیٹیوشنز جو اسٹیٹ کے ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر آ کے مل کے پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. لیکن اگر ہم یہ ابھی آج کل کے حالات کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کی جائے اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس سے سول اور ملٹری جو ہے وہ اس کے تمام جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو شاید میں اتنا آپٹیمسٹک نہ ہوں. میں یہ نہ کہہ سکوں کہ وہ ہیں کیونکہ بیسیکلی جو ڈفرینس ہے وہ اپروچ کا ہے اور مائنڈ سیٹ کا ہے اور اس میں دونوں میں ایشوز ہیں. اگر آپ ملٹری کے مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو وہ ہمیشہ سے سیکیورٹی ڈریون رہا ہوا ہے اور سیکیورٹی ڈریون مائنڈ سیٹ میں بہت سارے ایشوز ہم نے فیس کیے ہیں پیچھے بھی اور ہم بھی کر رہے ہیں اور اسی سیکیورٹی ڈریون جو اپروچ ہے اسی کی وجہ سے آج کم از کم 2 نیبرز کے ساتھ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور اگر حکومت کی آپ بات کرتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ایک جمہوری حکومت ہے، عوام کے ووٹ سے آئی ہے، ایک رائٹ ہے اس کا مورل رائٹ بھی ہے اور ایک اس کا پولیٹیکل رائٹ بھی ہے کہ وہ حکومت کرے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور وہ اپنا جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو ایک ڈیویس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور میں فرینکلی جب بھی سوچتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ وہ پارلیمنٹ کو اپنا فلکرم بنا کے اور پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اپنی حکومت
کا جو سینٹر ہے وہ بنائیں اور وہاں سے جو وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے, جو ان کے مینیفیسٹو میں انہوں نے عوام کے سامنے پیش کیا تھا الیکشنز میں جانے سے پہلے, اس کو امپلیمنٹ کریں. اور اگر کوئی ادارہ ملک کا اس میں انٹروین کرتا ہے یا اس کو مطلب تھواٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ان کے پاس ایک بہت افیکٹو اور بہت ریلیونٹ اور بہت ڈیموکریٹک پلیٹ فارم موجود ہے. انفارچونیٹلی خاص کر ان 4 سالوں میں یہ بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. انہوں نے ایکچولی پارلیمنٹ کو فلکرم بنایا تھا اپنی ایکٹیویٹی کا, انہوں نے بالکل پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کر کے رکھ دیا. تو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آٹوکریٹک ہے اور وہ ڈیویس ہے. ادھر مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سیکورٹی ڈریون ہے. ان کی پالیسیز جو ہے حکومت کی وہ اچھی ہیں اگر ان کو آگے لے جانے کے لیے ان کے پاس پراپر میکنزم ہو اور یہ اپنے اس جو اپنی ایک طریقہ حکومت ہے اس سے باہر نکل پائیں اور ایک ڈیموکریٹک طریقہ اڈاپٹ کر کے آگے لے جائیں, تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگ ان کو پرسو کریں گے, بیکاز ان کے پاس پلانز ہیں, ان کے پاس پالیسیز کا فقدان ہے, جو کہ جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں ویسے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانے کی بجائے شاید اور ایشوز اس طرح کے کھڑے ہوتے ہیں. زخم خان, آپ اس ڈرافٹ سین کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو آج؟ میں رؤف صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. میری بھی رائے یہ ہے کہ یہ ایک سمپٹم کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس ایک مسئلے کے حل ہونے سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جمہوری ادارے مضبوط ہو گئے یا سویلین سپریمیسی طے ہو گئی یا سول ملٹری جو تنازعہ ہے وہ مسئلے کا حل ہو گیا. میرے خیال میں پہلی چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہوگی اس طرح کا تجزیہ کرتے ہوئے کہ ہم ابھی تک ٹرانزیشن میں ہیں. اگرچہ 8-9 سال گزر گئے لیکن اس کے باوجود بھی ٹرانزیشن کا عمل ختم نہیں ہوا. جیسے سیموئل ہنٹنگٹن نے ایک ٹیسٹ دیا تھا جس کو 2 ٹرن اوور ٹیسٹ وہ کہتا ہے, کہ جب 2 دفعہ جمہوری حکومتیں ایک سیاسی جماعت اپنی مدت ختم کرے, اس کے بعد الیکشنز کے ذریعے وہ دوسری حکومت کو, دوسری پارٹی کو اقتدار سونپے, اور اس طرح اگر 2 دفعہ پرامن طور پر ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نے جڑیں پکڑ لی ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 3 ایسے براڈ ایریاز ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے اور جو اصل مسائل ہیں. پہلی بات تو جمہوری کلچر ہے. جمہوریت تبھی جڑ پکڑ سکتی ہے, مضبوط ہو سکتی ہے جب جمہوری کلچر فروغ پائے. اگر آپ پاکستان کی پچھلی اس دور سے, اس 8 سال سے پیچھے کے جو 60 سال ہیں یا 62 سال ہیں, اگر اس پر دیکھیں تو سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل الیٹ ہے ان کے درمیان میں جمہوری کنسنسس موجود نہیں تھا. ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ان کا اعلی کار بننے پر وہ تیار رہتے تھے. یہ وہ چیز ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی نے ختم کیا اور ایک نئے جمہوری کلچر کی بنیاد رکھی. کیا تمام جماعتیں اس کلچر پر عمل پیرا ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہے. ایک جماعت تو ایسی ہے جو اس کو گٹھ جوڑ کا نام دیتی ہے اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو مانتی ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ نے خود اشارہ کیا, کہ اس وقت جو سیاسی جماعتوں کی موقع پرستی تھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس جمہوری کلچر کے اندر جسے کچھ عرصے پارٹیز نے فالو کیا اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں. میرے خیال میں ایک بہت اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فوج کو نیچا کرنے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ جمہوری اداروں کو اونچا کریں. جو لوگ فوج کو گالی دیتے ہیں یا فوج کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ وہ جمہوریت کی خدمت کرتے ہیں نہ وہ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. یقیناً فوج کو بھی اپنا رویہ تھوڑا سا جمہوریت کے لیے میرے خیال میں زیادہ ہمدردی کا اپنانا ہوگا شاید, لیکن اہم بات یہ ہے کہ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا. کیا ہم اس طرف کر رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم نے ایک بہت بڑی لیپ لی, ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی, لیکن اس پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے معاملہ رکا ہوا ہے. اگر آپ وزیر اعظم صاحب کو دیکھیں تو وہ کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. سب سے بڑا جمہوری ادارہ تو پارلیمنٹ ہے. مسلم لیگ نواز کتنی اہمیت دیتی ہے. آپ پارلیمنٹ کو بھی چھوڑ دیجئے, آپ یہ دیکھیں کہ خود کابینہ کو وزیر اعظم صاحب کتنی اہمیت دیتے ہیں. آپ کے سامنے ہے, پچھلے ہی ہفتے ایک کابینہ کے وزیر ریاض پیرزادہ صاحب نے استعفیٰ دیا, اور ریاض پیرزادہ صاحب کا کہنا ہے کہ میں مہینوں سے کوشش کر رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے مجھے ملاقات کا وقت ملے. وزیر اعظم صاحب ان کے کابینہ کے کولیگ ہیں, کیبنٹ کولیگ ہیں جمہوری طور پر. وہ یعنی ون امنگسٹ ایکولز ہیں, اگرچہ وزیر اعظم سپیریئر ہیں لیکن تمام کابینہ کے ممبر ہیں. اور ریاض پیرزادہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگرچہ میں وزیر تھا لیکن میں اپنے ہی افسروں کے ماتحت تھا. اگر آپ خود سویلین اداروں میں یہ کام کر رہے ہیں کہ افسروں کے ماتحت اپنے جمہوری لیڈرز کو کیا ہوا ہے, تو آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اوورال کیا ہوگا. اور تیسری چیز جس پر میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی
کریڈیبلٹی، یعنی کیا جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہے، کیا جمہوریت کے اثرات و ثمرات عام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، جس سے میری مراد یہ ہے کہ کیا غریب لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کیا جمہوریت انکلوسیو ہے، کیا تمام طبقات کی، تمام قومیتوں کی، تمام زبان بولنے والے علاقوں کی، تمام مذاہب کی اس میں شرکت ہے؟ یہاں پر بھی یہ اہم سوال ہے جی۔ باقر سجاد سید صاحب، جس طریقے سے یہ معاملہ آج خاتمے کو آیا ہے 11 دن بعد، آپ کو توقع تھی کہ ایسے ہی ہوگا؟ جس طریقے سے اس پہ رد عمل آ رہا ہے سیاسی اور میڈیا کے حلقوں سے، اس پر آپ کا کیا خیال؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ وداؤٹ گوئنگ ٹو سبسٹنس آف دا اسٹوری، بٹ کہ جی وہ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے، میرا خیال میں یہ ایک خوشائن ڈیولپمنٹ ہے کہ فائنلی پیچ اپ ہو گیا ہے، لیکن جس طرح سے اس کو پروجیکٹ کرنے کی جا رہی ہے نا کوشش کہ جی ایک سرنڈر ہے یا کوئی ایک سائڈ جھک گئی دوسرے کے سامنے، میرا خیال میں وہ ایک نیگیٹو پرسیپشنز کریٹ کرے گی، اس سے زیادہ پرابلم کریٹ ہوگا، بجائے کہ سول ملٹری جو رفٹ ہے وہ ہیل ہو تو رینکس کے اندر زیادہ پریشر کریٹ ہوگا، تو اس کو ایک ایمیکیبل سیٹلمنٹ کی طرح دیکھا جائے اور آگے کی طرف اب بڑھنے کی کوشش کی جائے، بجائے کہ وی جسٹ کیپ لوکنگ بیک کہ کیا ہوا پچھلے 6 مہینے میں، اور خاص کر کے پچھلے جب یہ اسٹینڈ آف شروع ہوا کہ ایک ٹویٹ آئی، اس کے بعد سے پھر عجیب سا سوشل میڈیا کے اوپر ایک اسٹارم شروع ہو گیا کہ فلاں کو نکال دو، تو فلاں قوم کی بیٹی ہے یا وہ کون ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے اب ہم آگے کی طرف دیکھیں۔ کافی ٹائم ہم نے اس کے اوپر اس کنٹروورسی پہ ضائع کر دیا، نہ اس ایک ایشو سے آپ کا سول ملٹری ریلیشن شپ ڈیفائن ہوگا، نہ اس کے ریزولوشن سے آپ سمجھتے ہیں کہ سارے پرابلمس حل ہو جائیں گے، جس طرح ابھی ہمارے دوسرے کو پینلسٹ نے بھی کہا کہ یہ ایک براڈر ایک مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے، آگے چل کے دیکھنا پڑے گا، لیکن ٹریجیکٹری پازیٹیو ہے۔ جب سے جنرل باجوہ آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں بجائے مطلب وہ پہلے کی طرح زیادہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک ایکسپلوزیو سچویشن کی طرف نہیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک اندر کے ڈائنامکس ہیں، کنٹروورسیز کریٹ ہوتی ہیں، سچویشن کریٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے، اچھا وہ اس کی طرف سے دونوں سائڈ سے ایک جسچر دکھا کے اس کو انہوں نے ڈیفیوز کر لیا، دیٹس گڈ۔ جو آج جو رپورٹ آئی وزارت داخلہ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس میں اور باتوں کے علاوہ یہ کہا کہ جی وہ ڈان اخبار جو ہے وہ یہ کرے گا، صحافی اور جو ایڈیٹر ہیں تو APNS جو ہے وہ ان کو قومی جو سیکورٹی کے معاملات ہیں اس کے بارے میں کوئی سبق دیں گے، اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ ڈان اسپیسیفک تو میں نہیں کمنٹ کرتا، لیکن میرا خیال میں کہ جب آپ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، وہ اٹ ول کریٹ مور پرابلمس فار یو، دیٹ میں اس کا ایک منیمم میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا کی ریگولیشن سے مسائل حل نہیں ہونے لگے، مسائل بڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ میڈیا کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے، آپ میڈیا کو یہ نہ کہیں کہ آپ کا وہ آپ کے جو اس کے ہیں آپ کے نیشنل سیکورٹی کے جو وہ ایشوز ہیں ان کا گارجین میڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میڈیا نے وہ جو چیز گراؤنڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے اس کو پروجیکٹ کرنا ہے، اس کو دوسروں کے سامنے لانا ہے، جو پرابلمز ہیں وہ ڈسکس کرنا ہے، اگر آپ روکیں گے تو کیا آپ کس طرح کا میڈیا، آپ ایک فری سوسائٹی ہے، ایک ڈیموکریٹک کلچر یہاں ڈیولپ کر رہے ہیں، تو میڈیا پہ آپ کربز نہیں لگا سکتے۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم جو پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایران، افغانستان، بھارت، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے جو مشرقی پڑوسی ملک ہے بھارت، ان کے ساتھ تعلقات ہمارے کبھی بھی اچھے نہیں تھے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے وہ تعلقات زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے ہیں۔ پچھلے سال جو کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد اس میں اور زیادہ پیچیدگی آئی، حال ہی میں جب ان کو سزا سنا دی گئی تو اس حوالے سے بھی پاکستان پر دباؤ میں مزید اضافہ ہوا۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھارت نے ایک چٹھی ڈالی ہے اور کہا ہے کہ جی ان کے خلاف جو سزا ہے اس پر عمل درآمد روکا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہی سرتاج عزیز صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ ایک دو روز میں ہم جو پاکستان کی جو قانونی صورتحال ہے اس پر ہم ایک موقف اختیار کریں گے. بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. مسئلہ کیونکہ قانون کا ہے اور بین الاقوامی قوانین کا ہے، تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم کسی ایسے ماہر سے گفتگو کریں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے. خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ فیصل نقوی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں. نقوی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، بالکل آ رہی. نقوی صاحب، ہمیں ذرا جو موٹی عقل والے لوگ ہیں ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ پاکستان کی جو قانونی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے یہ جو عدالت ہے ہمیں کس حد تک مجبور کر سکتی ہے، کس طرح کے احکامات جاری کر سکتی ہے، قوانین کیا ہیں، اور ہمارا کوئی بائی لیٹرل اگر ایگریمنٹ ہے کوئی بھارت کے ساتھ، اس کی کیا تقاضے ہیں مختصراً؟ سر، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہ UN چارٹر کے تحت جو ہے وہ بنی ہے، اور اس کے جو جورسڈکشن ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کہ جدھر جو دو ملک ہوں وہ ایک خاص مسائل کے سلسلے میں اگر وہ معاہدہ کر لیں کہ یہ ہم نے معاملہ ICJ کے پاس بھیجنا تو پھر چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر تو دونوں ملکوں نے یا کوئی ٹریٹی یا کوئی بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل ٹریٹی سائن کی ہو جس میں لکھا ہو کہ اگر کوئی مسائل پیدا ہوں گے تو پھر ICJ کے پاس جائیں گے، تو پھر ICJ کے پاس جورسڈکشن ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ICJ کی جورسڈکشن کے لیے یا UN چارٹر کے تحت جب آپ جورسڈکشن مانتے ہیں تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ ساتھ ساتھ بول دیں کہ کچھ ایسے مسائل ہوں گے جن کے اوپر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن کو نہیں مانیں گے. اس کو ڈیکلریشن کہا جاتا ہے، پاکستان نے بھی دی ہوئی ہے اور انڈیا نے بھی دی ہوئی. اس وقت جو معاملہ پیدا ہوا ہے، جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں جو ہیں وہ 1963 کے وینا کنونشن آن کونسولر ریلیشنز کے دونوں نے سائن کی ہوئی ہے. یہ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت سارے ملک جو ہیں جنہوں نے جو اس کے سگنیٹری ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر مثلا آپ کے ملک کا بندہ پکڑا جائے تو ہمارے سفیر جو ہیں ان سے جا کے مل سکتے ہیں. اسی ٹریٹی کا آگے ایک ہے آپشنل پروٹوکول جس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسائل ہوں گے تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس جا سکتے ہیں. تو انڈیا کا موقف یہ ہے کہ اس کا جو نیشنل جو ہے کلبھوشن جادھو اس کو وہ پاکستان کے پاس ہے، اور انڈیا کے سفیر جو ہیں ان کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ 1963 کے قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس لیے اس کے پاس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانے کا حق ہے. جی جی. پاکستان کا جواب اس پہ یہ ہے کہ ایک تو جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن ہے اس کے اوپر انڈیا نے اور پاکستان دونوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کا مطلب کہ آپس میں ہاسٹیلٹیز کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا جی جی تو پھر اس پہ جورسڈکشن نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ انڈیا کی پوزیشن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے اوپر کوئی کامن ویلتھ کی ملک ہو یا ابھی بھی ہو یا پہلے ہو تو اس پہ بھی ICJ کی جورسڈکشن نہیں ہوگی. تیسری بات، پاکستان اور انڈیا دونوں کا موقف ہے کہ ICJ کی جورسڈکشن نہیں ہوگی اگر کوئی ملٹی لیٹرل ٹریٹی یعنی کہ جس میں بہت زیادہ ملک شامل ہوں اس کے اوپر جو ہے وہ اگر اس کی انٹرپریٹیشن کا ایشو ہو. اسی ٹائپ کا مسئلہ جو ہے 1999 میں پیدا ہوا تھا جب پاکستان انڈیا کو لے کے گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ، جب ہمارا جہاز گرا دیا تھا انڈینز نے. جی جی. تو اسی طرح کا ایک معاہدہ تھا انٹرنیشنل، اس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ جی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ICJ کی جورسڈکشن ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو ادھر لے کے جائیں. تو انڈیا نے کہا تھا کہ نہیں، ہم نے جب ICJ کی جورسڈکشن مانی تھی تو ہم نے ساتھ ساتھ کہا تھا کہ ہم ایسے کسی مسئلے پہ نہیں جائیں گے جی جی یا ملٹی لیٹرل ٹریٹی کی انٹرپریٹیشن ہو یا کوئی دشمنی ہو یا کوئی کامن ویلتھ کا ملک ہو. تو انڈیا کی بات مانی گئی تھی، پاکستان کی بات انہوں نے مسترد کر دی تھی، اور وہ I think 10-2 کا فیصلہ ہے پاکستان کے خلاف. اچھا. تو جو پوائنٹ انڈیا نے تب استعمال کیے تھے ہم انڈیا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ 1963 کے قانون میں تو چلے جو لکھا سو لکھا ہے، اس کے بعد 2008 کا ایک اسپیسیفک ایک معاہدہ ہے کونسولر ریلیشنز کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوگا تو آپ کے سفیر کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا. تو
ہمارا جو ہے وہ ایک 2 لیول کا جواب ہے. پہلی بات تو یہ کہ ICJ سن نہیں سکتی. دوسری بات یہ کہ 2008 کے قانون کے مطابق ہمارا حق ہے کہ جدھر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو وہاں پہ ہم آپ کے سفیر کو آپ کے نیشنل سے ملنے کو کی اجازت نہیں دیں گے. اب یہ بحث شروع ہو رہی ہے ICJ کے پاس. جہاں تک کہ ہمیں پتہ چلا ابھی تک صرف انہوں نے آپ سمجھے کہ مقدمہ درج کیا ہے. ICJ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ابھی تک. صحیح. بہت بہت شکریہ فیصل نقوی صاحب. رؤف حسن صاحب، جو بھارت کے ساتھ جو ہیں جب وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جب وہ فیصلہ دے گی تو جب ہم پل کے پاس آئیں گے تو پھر اس کو پار بھی کریں گے، تو وہ ہم دیکھ لیں گے. لیکن ہماری جو مغربی سرحد ہے وہاں بھی معاملات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ چمن پہ جو سانحہ ہوا اس میں ہمارے شہری، ہمارے سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے. افغانستان کا بھی نقصان ہوا. ابھی یہ معاملہ ہے پچھلے مہینے ایران کے ساتھ وہ ہوا، ان کے 10 جو بارڈر گارڈز ہیں وہ مارے گئے. اور کل جو ان کے جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے ہمیں دھمکی ڈالی کہ جی اگر آپ کے ہاں سے لوگ آ کر ہمارے بندوں کو ماریں گے تو پھر ہم آپ کی سرحد کے اندر آ کر ہم ان کو ختم کریں گے اگر آپ اس پہ نہیں کرتے. تو یہ جو جس طرح کے چیلنجز ہیں، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، ہماری جو ریاست ہے، اس کے جو اہم ادارے ہیں وہ تو آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں. وہ کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے. تو ہم ان چیلنجز سے کیسے نمٹیں گے؟ اگر ان کی بات آپ کرنا چاہیں گے تو آپ کو وہ جو انہیرنٹ فلاز ہیں نا پاکستان کے مائنڈ سیٹ میں، ان کی بات ضرور کرنا پڑے گی. زیرو سم گیم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ورلڈ پالیٹکس سے بہت دیر ہوئی نکل چکی ہوئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم آج بھی اس زیرو سم گیم کے کیپٹیو ہیں. ہم غلام ہیں اس کے. جی ٹوٹل غلام ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ آپ انڈیا کے دوست ہیں تو آپ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. ایک ہائپوتھسس لے کے ہم آگے چلتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. آج کل کی پالیٹکس میں، آج کل کی دنیا میں کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہے، کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہے. فلکس ہے، چلتے رہتے ہیں، موو کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے مقید رہیں گے، اس قید رہیں گے، تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اب معاملہ صرف انڈیا پہ ختم نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اب آپ افغانستان کو، آپ کی جو آپ کی حکومت ہے، آپ کا جو مطلب کمبائن آف یور گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایوری بڈی، وہ اس کو ایک ایز این انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن کنٹری ماننے کے اوپر تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جب تک وہاں پشتونوں کی حکومت نہیں ہوئے گی، یہ تو باہر سے پلانٹڈ حکومت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایکسٹینشن ہے انڈیا کی، یعنی کہ جو کچھ بھی وہاں سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے انڈیا کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے. میں اس کی رائٹ اینڈ رانگ میں، اس کے ٹھیک ہونے یا غلط ہونے میں جانے کی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن بیسیکلی چاہے یہ تھنکنگ ہے، یہ فلاڈ ہے. تیسری بات آپ ایران کے ساتھ، ایران وہی ملک ہے دیکھیے جو کہ ایکچولی ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی. 65 اور 71 میں ہم نے لڑائی لڑی. اگر ہمیں وہ ہماری تمام ایئر فورس جو ہے ان کے ہینگرز پہ کھڑے تھے اور وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. اسی طرح سے اگر افغانستان کی اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو 65 کی لڑائی اور 71 کی لڑائی میں آپ کو ایک بھی ٹروپ وہاں اسٹیشن نہیں کرنا پڑا تھا، اور آپ کو یہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے آ کے اٹیک کیا یا کچھ کیا. اینڈ دا پارٹ آف کشمیر جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہم افغانس کے مرہون مل رہے تھے، انہی کی وجہ سے وہ ہمیں ملا. اینی دیٹس انادر اسٹوری. اب اس ساری چیز کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو کہاں جا کے بات کھڑی ہوتی ہے؟ وہ بات کھڑی ہوتی ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی، ریاست کی جو پالیسی ہے ٹیرر کے بارے میں، وہاں آ کے یہ بات رک جاتی ہے. اگر انڈیا کے جو مسائل ہیں وہ بھی ٹیرر ریلیٹڈ ہے، افغانستان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ٹیرر ریلیٹڈ ہے، آپ ایران کے جو مسائل بن رہے ہیں وہ بھی ٹیرر ریلیٹڈ ہے. اور یہ حقیقت ہے. دیکھیے سولنگی صاحب، ماننا پڑے گا اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کریکٹیو میجرز کی ضرورت ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک انڈسکرمنیٹ پالیسی اڈاپٹ کر لی ہے ٹیرر کے بارے میں، وہ غلط بات کر رہے ہیں. انڈسکرمنیٹ پالیسی اگر اڈاپٹ کرتے تو وہ نظر آنا چاہیے تھا. میں اس کی کانٹرڈکشنز میں آپ کو میں 1 2 3 4 بتا سکتا ہوں. اگر تحریک طالبان پاکستان جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور اگر ریاست پاکستان اس کے خلاف برسر پیکار ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنے میں، تو ٹھیک کر رہی ہے. لیکن جب آپ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو پھر تحریک طالبان افغانستان کیسے ایک نان ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو گئی، اور آپ اس کو کیسے ہاؤس کر سکتے ہیں اپنے ٹیریٹری کے اوپر؟ وہ وہی کام افغانستان میں کر رہی ہے جو تحریک طالبان پاکستان میں کر رہی ہے. تو یہ جو ایک ڈسکرمنیشن ہے، یہ جو ایک کانٹراسٹ ہے، ایک کانفلکٹ ہے آپ کی. اور یہی باتیں اگر جب آپ کی جو باقی جو آپ کی ہوم گرون ٹیرر ہے، جس میں آپ کا بہت سے لشکر آ جاتے ہیں، جن میں سے ایک لشکر جو ہے وہ ایران کے خلاف بھی برسر پیکار ہے، اور ابھی انہی کے اس آپریشن کی وجہ سے وہ 10 جو ہیں، اور یہ
آج کی بات نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ اس قسم کی پہلی دفعہ آئی ہے, لیکن ایران نے بسا اوقات پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ جو ایک بیسک چینج آنا چاہیے نا تھنکنگ میں کہ آپ نے اس ملک کو اب اس راستے پہ ڈالنا ہے تاکہ ہم آگے جا سکیں, وہ چینج جو ہے وہ مجھے نہ آئی ہے اور نہ ہی مجھے انفارچونیٹلی وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اینی ٹائم سون مستقبل قریب میں وہ چینج وہ آ سکے گی. لیکن اور جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم گھوم پھر کے جتنا مرضی ہم چکر لے لیں گے میرے بھائی, وہ وہیں آ کر رک جائیں گے, معاملہ وہیں رکے گا. زخم خان میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن کیونکہ خارجہ جو مسائل ہیں اس پر کافی کام کرتے ہیں بھاکر سجاد سید, تو میں آپ سے پہلے ایک بات پوچھ لوں. یہ ٹھیک ہے کہ ایران کو بھی ہم سے شکایت ہوگی, افغانستان کو بھی ہم سے شکایت ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ پہلے وہ جند اللہ کے جو لوگ تھے وہ پاکستان نے پکڑ کے ایران کے حوالے کیے, اور اس کے علاوہ پاکستان کوشش کرتا ہے کہ جی جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرے, لیکن جس طریقے سے وہ کلبھوشن یادو کی گرفتاری ہوئی, اس کے پاس سے جو ایرانی پاسپورٹ کا نکلنا, ان کے ویزے وغیرہ, تو شکایت تو ادھر بھی پاکستان کو بھی ہوتی ہیں اور اس کا برملا اظہار بھی ہوتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں وہ تو دونوں طرف سے ہیں, یہ صرف ایک طرفہ معاملہ تو نہیں ہے. نہیں, جو مسٹرسٹ تو میوچولی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ دیر از نو ڈینائنگ اباؤٹ دیٹ. لیکن جہاں تک یہ جو پرابلمس کی آپ بات کریں نا, ایران افغانستان, ٹیررزم از دا کامن تھریڈ, سب کو ٹیررزم سے ہے پرابلم, لیکن ذرا نیچر ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. انڈینز کچھ کسی چیز کو اور کو دیکھ رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل ٹیررزم اور پلس بارڈر ایشوز ہیں. ٹیررزم کے اوپر تو پھر بھی بات چل سکتی ہے, ہو بھی رہی ہے کسی نہ کسی لیول پہ. پچھلے ہی ہفتے DGISI بھی گئے ہوئے تھے, اس سے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف گئے ہوئے تھے. بات چیت ہو رہی ہے اور ٹیرر سینکچوریز کے اوپر, چاہے بھلے سے آگے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی, دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. لیکن وہاں پر جو ایشو جس پہ وہ افغان جسے کہتے ہیں نا نان نیگوشیبل ہے, اور بلکہ وہ تھوڑا سا ریگریشن کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہے بارڈر کا ایشو. بارڈر کا ایشو ایک جب ہم کر سکتے تھے ان کے ساتھ سیٹل, طالبان کے دنوں میں بھی نہیں ہوا, اس کے بعد جو 9/11 کے بعد کی سچویشن تھی ہم کر سکتے, ہم نے نہیں کیا, ہماری اپنی کوتاہی. اب وہاں پہ دو کہتے ہیں 3 پارٹس, اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں تو ان میں سے 2 پارٹس کا تقریباً ایگریڈ تھا کہ یہ پوائنٹس ہیں. یہ جو اوپر کا آپ کو ٹرائبل ایجنسیز کا پارٹ ہے یہ رہتا تھا. تو یہ جو واقعہ چمن کا ہوا, اس کا مطلب ہے کہ جو ایک افغانستان میں ایکریمنی پائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف, وہ اس کو ادھر بھی ڈائیورٹ کر کے اس کو بھی ری اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے پچھلے ہی مہینے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں کسی صاحب نے کوئی دانشمندانہ بات کر دی کہ جی اس انٹرنیشنل بارڈر ہے, انٹرنیشنل ریکگنائزڈ بارڈر ہے. کوئی ڈاکٹر عبداللہ نے ان کے پارلیمنٹیرین نے کی, ہاں, تو وہ انہوں نے کی, تو ان کو کہا گیا کہ جی ان کو سنسار کر دے. پارلیمنٹ میں ان کی کہا گیا کہ وہاں پہ نیگیٹیوٹی پاکستان کے بارے میں اتنی پھیلا دی گئی ہے افغانستان میں کہ اب کوئی پازیٹیو بات بھی کریں تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اور اس کی تمام جو ڈیمونائزیشن ہوئی ہے پاکستان کی, اس کی وہ افغان لیڈرشپ رسپانسبل ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی طرف بھی کوتاہیاں ہیں, جو ہماری طرف سے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اگر وہاں پر یا کچھ بیسز ان کی جیسے ایلیگیشنز ہیں, سینکچوریز ہیں, ہمیں فورتھ کمنگ ہو کے ان کے ساتھ ریزالو کرنا چاہیے. کمنگ ٹو ایران کا تھوڑا سا جو پرابلم ہے اس وقت, جو ہم دیکھیں نا, یہ جو شکایتیں جس طرح ابھی انہوں نے فرمایا وہ پہلے سے وہ ہر سال ہوتی ہیں. ان کا یہاں پہ ایک جنرل بھی شاید مارا گیا تھا پچھلے چند سالوں میں یہاں پر, لیکن اس طرح سے ریاکشن نہیں آیا تھا. اب کی دفعہ سے ریاکشن کی گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہونے کی وجہ سے آ گئے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سعودی عرب کے الائی ہیں. پرنس محمد بن سلمان نے کیٹیگوریکلی اناؤنس کیا ہے کہ ہم ایران کے اندر جا کے جنگ لڑیں گے. ہی ڈڈ ناٹ اسپیسیفائی کہ جی کس طرح وہ ایران کے اندر جا کے جنگ لڑیں گے. وہ ان کے تھنک ٹینکس وہاں کے لینکس فل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان سے لانچ کریں گے. اب یہاں پر آ کر کوئی بھی حکومت ہوگی وہ جٹری فیل کرے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فارن منسٹر بھیجا, ان کے پریزیڈنٹ نے آپ کے پرائم منسٹر کو خط لکھا. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو یہ جو اسپیسیفک انسٹنس ہے جنرل باقری کا, وہ میں نے اے پی کی بھی سٹوری پڑھی ہے, رائٹرز کی سٹوری یہاں زیادہ تر چلی ہے, وہ تھوڑا سا مس کوٹ ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پہ بھی ٹیررزم ہوگی ہم اس کو کرش کر دیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے وہ کہ پاکستان اس مسئلے کی طرف توجہ دے گا. اور جیسے آج سرتاج جی صاحب نے بھی کہا کہ ہم وہ ایک بارڈر کمیشن بن چکا ہے,
کافی ڈیلے ہوا لیکن بن چکا ہے, تو ہم ہر مہینے کے مہینے پہ بیٹھ کے میٹنگ کیا کریں گے اور ایشوز اس پہ وہاں ریزالو کیا کریں گے. تو اس طرح کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیں چاہیے, بجائے کہ ہم اسٹیٹمنٹ ٹو اسٹیٹمنٹ پہ جا کے پھنس جائیں. اور جس طرح کا آپ نے ایک نیگیٹو ریئیکشن ملک میں دیکھا, اٹ ہیز کازڈ اے کنسیڈریبل ڈیمیج ٹو پاکستان ایران ریلیشن شپ. ایک اس تمام تر یہ جنرل حائل شریف کی کنٹروورسی کے بعد, ہمارا اس الائنس میں شامل ہونے کے بعد ایک کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی. ایاز صادق صاحب گئے تھے وہاں پر, اس کے بعد ایرانیوں نے جس طرح پازیٹیولی آ کے ہمیں ان کا نقصان ہوا, 11 گارڈز ان کے مارے گئے, وہ آئے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا, ہم نے ان کو پازیٹیولی ریسیپروکیٹ کیا. جی وہ اپنا انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ وی آر 2 countries with 1 soul. اب یہ جو پازیٹیو جسٹس تھے, ٹھیک ہے وہ ایک نیگیٹو یا جس طرح سے اس کو جس اینگل سے رپورٹ کیا گیا اس سے ایک کافی نقصان پہنچا, لیکن ہمیں اس کو بجائے کہ بڑا اریٹنٹ ریلیشن شپ میں بنائیں, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح سے ریپیئر کر سکیں. کیونکہ یہ افغانستان ہو, ایران ہو, انڈیا ہو, دے ول ریمین آور نیبرز, اور ہم ان کے بغیر جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کیے بغیر, ان کے ساتھ مسائل کا حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. زغم خان, صرف پڑوس کے لوگ ہی ظالم ہیں یا ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے؟ اب دیکھیں, ہم میں جو مرنے کا شوق ہے اس پر تو میرے خیال ہے کافی گفتگو ہوتی ہے, ابھی بھی ہوئی, رؤوف صاحب نے بھی کیا, لیکن میرے خیال میں یہ کافی کمپلیکس ایشوز ہیں اور افغانستان اور ایران کو تھوڑا الگ رکھنے کی ضرورت ہے. ایران کے بارے میں خود کافی ہوپ فل ہوں, خاص طور پہ اس وقت کی سچویشن میں. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں اس کا جو پریسیڈنٹ ہے یا روایت ہے وہ 700 سال پرانی ہے. یہ پاکستان نے وہ روایت ہے جو پاکستان نے مغل امپائر سے انہیرٹ کی, اور وہ روایت یہ ہے کہ مغل امپائر نے ہمیشہ شیعہ مڈل ایسٹ اور سنی مڈل ایسٹ کے درمیان میں ایک توازن رکھا. ہمیں معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر مشرق وسطیٰ میں شیعہ اور سنیوں کے درمیان میں ہمیشہ ایک جھگڑا رہا ہے مختلف ادوار میں, 11ویں سے 13ویں صدی میں فاطمیوں کے درمیان اور عباسیوں کے درمیان, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے عثمانیوں اور ایرانیوں کے درمیان میں ایک جھگڑا رہا, اور اس تمام عرصے میں صرف ایک وقت ایسا آیا جب پاکستان میں سیکٹیرین بنیادوں پر جنگ ہوئی یا سیکٹیرین بنیادوں پر کوئی مسئلہ ہوا. وہ صرف وہ تھا جب محمود غزنوی نے ملتان میں اسماعیلی سلطنت کو ختم کیا اور اسماعیلیوں کو زبردستی ان کو ایک مختلف فقہ میں ڈالا. اس وقت کے بعد سے, اور وہ 11ویں صدی کے آغاز کی بات ہے, اس وقت کے بعد سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ہمیشہ سیکٹیرین جھگڑے کو بھی باہر رکھا, اور جو مڈل ایسٹ کا اندر سیکٹیرین جھگڑا تھا اس کو بھی اپنے آپ سے باہر رکھتے ہوئے دونوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا. یہ روایت پاکستان نے بھی جاری رکھی. آپ یہ دیکھیے کہ اگر مغلوں کی ایک جو ہے ملکہ ایران کی تھی, تو پاکستان کی ان 70 سالوں میں 2 فرسٹ لیڈیز ایران سے تعلق رکھتی تھی. تو پاکستان نے ہمیشہ, اور ایران کو میرا خیال ہے اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان نے عربوں سے قریبی, انتہائی قریبی تعلقات اور ہمارے بہت اہم مفادات وابستہ ہیں. پاکستان کی معیشت کو اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو 10 ارب کے قریب بلین ڈالرز کے قریب پاکستان کی ریمیٹنسز عرب سے آتی ہیں. ہمارے دفاعی تعلقات بھی بہت قریب ہیں, لیکن پاکستان نے کبھی بھی یہ تعلقات ایران کی قیمت پر نہیں بنائے. ایران عراق جنگ میں پاکستان بہت آسانی سے ایران کو بہت مشکل میں ڈال سکتا تھا اگر تھوڑا سا صرف فوجوں کی حرکت بھی اس بارڈر پہ کر دی جاتی. اس وجہ سے کہ ہمارا اپنا مفاد اس میں ہے کہ ہم اس جھگڑے کا حصہ نہ بنیں, ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں. اب اس وقت ایک اہم بات یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے مفادات میرے خیال میں 1979 کے بعد پہلی بار الائن ہو رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں روس, چین, ایران اور پاکستان, ان سب کے مفادات, علاقائی مفادات, خاص طور پہ افغانستان میں مفادات ایک جیسے ہیں. یہ تمام ملک یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو تاکہ امریکی واپس چلے جائیں, کیونکہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ جب تک امریکہ یہاں موجود ہے ان سب کے لیے ایک خطرہ رہے گا. خاص طور پہ امریکہ نے جو کچھ عراق میں کیا ہے, اس کے بعد کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ امریکہ کا اس علاقے میں رہنا امریکی فوجوں کا ہمارے لیے خیر کا باعث ہے. اس لیے ایک کانسٹیچوئنسی ہے. اس کے علاوہ جو ٹریڈ کی ایک بہت بڑا انسینٹیو جو خود ایران کے لیے ہے, وہ اتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ ایران کے لیے بھی سی پیک ایک تاریخی موقع ہے, کیونکہ اس کے ذریعے وہ چین سے جڑ سکتا ہے اور اس کی آئل ایکسپورٹس کے لیے ایک انپریسیڈنٹڈ موقع ہے. اگر آپ پچھلے ہفتے کی آپ نے بھارت کی اخباریں دیکھی ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران اور بھارت کے درمیان میں کافی سارا رخنا آ گیا ہے اور کچھ ٹٹ فار ٹیٹ ایکشنز دونوں نے لیے ہیں. بھارت نے 25% آئل کی ایکسپورٹس جو ایران سے تھی ان کو کم کیا ہے.
ایران نے کچھ ریٹیلیشن کی ہے، اور ایران اب یہ سمجھ رہا ہے کہ بھارت سے جو وہ سمجھ رہا تھا کہ چاہ بہار میں اس کو فائدہ ہوگا، اور خاص طور پہ بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ چاہ بہار پہ خصوصی بھارت کو ایکسکلوسیو رائٹس دیے جائیں، ایران نے انکار کر دیا۔ تو میرے خیال میں ہمارے لیے ایک تاریخی موقع ہے آگے بڑھنے کا، اور میں یہ امید ہے کہ ہمارے جو اس وقت کے حکمران ہیں وہ کوئی تاریخی نادانی نہیں کریں گے۔ رؤف حسن صاحب، زیغم خان تو کافی پر امید ہیں، جو علاقائی جو حقیقتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جو اچھی جو روایتیں تھیں وہ برقرار رکھ پائیں گے، یا ہم نے پھر اپنا منہ جو ہے وہ کسی لڑائی میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال؟ بڑا اچھا زیغم صاحب نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے، اور جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی، لیکن جو یمن جنگ کے وقت تو پارلیمان نے بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن یہ جو پاکستان جو اس کا ایک فریق بن گیا ہے نا جی اس کا، اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے اپنے جنرل رحیل شریف صاحب کو وہاں بھیج دیا اس کو کمانڈ کرنے کے لیے، جو ٹریڈیشنل عرب اور عجم کی لڑائی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے انہوں نے بھی احاطہ کیا اس کا، اور اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے خاص کر سعودی ڈیفینس منسٹر کی، جو ان کا ڈپٹی میرا خیال وہ نیکسٹ ان لائن کراؤن پرنس بھی ہے کہ جی ہم لڑائی کو وی ول ٹیک دا وار ٹو ایران، اور اس کے بعد 2-3 آرٹیکلس میں نے بھی پڑھے، آپ نے بھی پڑھے، اور انہوں نے کہا کہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ بلوچستان بنے گا، اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو کمٹ کر دیں، اور یہ ایک کولیشن اگینسٹ ٹیررزم کے طور کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا اس کو سمجھے، لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ ایک بھی شیعہ ملک دنیا کا اس کا ممبر نہیں بنا؟ وجہ بتائیں نا اس کا، وہ میری سمجھ میں اور وہ ملک جو کہ دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہے وہ اس سے باہر ہے، اور عراق باہر ہے۔ میں طارق فاطمی صاحب کے ساتھ ہمارا ایک ڈیلیگیشن آیا تو اس کے ساتھ میٹنگز وغیرہ بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی مجھے کہا تھا اس وقت، یہ تقریباً 3 ہفتے کی بات ہے، 3.5 ہفتے کی بات ہے، کہ جی جب تک TORs فائنلائز نہیں ہوں گے ہم اس پہ شامل نہیں ہوئیں گے۔ ودن اے ویک آف دیٹ آپ چلے گئے ہوئے تھے، اور رحیل شریف صاحب چلے گئے ہوئے تھے، تو وہ کیا پریشرز ہیں، وہ مینیپولیشن کیا ہے جو کی جا رہی ہے جی، اور ابھی جا کے آپ وہاں بیٹھیں گے، آپ کے پرائم منسٹر جائیں گے جو کہ ایک طرف ٹرمپ ہے، اور پھر میٹس کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ یہ جو آپ نے سعودی عربیہ نے جو کولیشن بنائی ہے یہ ایک اچھی موو ہے ٹو کنٹین ایران، یہ میٹس کی پبلک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ آئی ہے۔ تو اس کے بعد تو کوئی امبیگوٹی نہیں رہتی میرے ذہن میں یا میرے جیسے اور لوگوں کے ذہن میں کہ یہ ایکچولی جو کولیشن ہے یہ کوئی ٹیررزم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی ٹو کنٹین ایران اینڈ ایون ٹو کنفرنٹ ایران۔ تو یہ پاکستان کے لیے، چونکہ دیکھیں پاکستان میں 4 نیبرز ہیں اس وقت، اٹس ناٹ آل گڈی وتھ چائنا ایدر، ان کے بھی ایشوز ہیں ٹیرر ریلیٹڈ، میں آپ کو یہ، اور بہت پرانے ایشوز ہیں ان کے بھی ٹیرر ریلیٹڈ۔ تو چاروں نیبرز جو ہیں، 3 نیبرز تو آپ کے خلاف کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں آلموسٹ، لیکن آئی ہوپ، میں بالکل شیئر کرتا ہوں ان دونوں کے جو ایک امید کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ان چیلنجز میں بھی ہم کوئی ایسی کوشش کریں گے جس میں کہ ہم اپنے آپ کو اوور کمٹ نہ کریں ٹو دس کولیشن، اور ایک ہمارے پاس ایک اسپیس رہے کہ ہم ایران کے ساتھ وہی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہم اپنے تعلقات کو آگے لے جا سکیں۔ زیغم خان، اس اسپیس کو بنانے میں پارلیمنٹ کدھر ہے؟ اب بالکل میرے خیال میں پارلیمان کو زیادہ شامل ہونا چاہیے، اور پارلیمان کا سے مراد صرف پلینری نہیں ہوتی، ہاؤس نہیں ہوتا، کمیٹیاں آپ کو معلوم ہے اس سے بھی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، تو ہمیں کمیٹیاں بھی وہ ایفیکٹو کردار ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن میں صرف آپ کو ایک توجہ اس بات کی طرف دلاؤں گا، ہمیں ایک اور جو بہت ہی اہم بات ہے جو ہمیں دونوں برادر ملکوں سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ایران تو پتہ نہیں خدا جانے کب بیٹل گراؤنڈ بنے گا یا نہیں بنے گا، ایران اور سعودی عرب کا جو بیٹل گراؤنڈ پاکستان تو بہت عرصے سے بنا ہوا ہے، اور ہمیں ان سے بھی یہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی آپ کو معلوم ہے زینوبیون برگیڈ کے لیے ایران کھلا پاکستانیوں کی بھرتی کر کے ان کو سیریا میں بھیج رہا ہے، تو اس طرح سعودی عرب کی بھی، سعودی عرب آتا ہے۔ ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ اپنی لڑائیاں نہ لڑیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے لڑنا ضروری ہے تو یہ آپ اپنے ملک میں جا کر لڑیں، ہمیں معاف کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو آیا۔ مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔